تو ہم چونکہ ہدایت بخشش کا حوالہ آیا مجموعہ نعت اور ایسا عظیم الشان مجموعہ نعت، اللہ اکبر، کہ کیا کہنے، اور اس میں جو مجھے بات نظر آئی بطور خاص، ابتدا ہی میں آپ دیکھیں ابتدائی صفحات میں حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت نظر آتی. تو سرکار غوث پاک سے جو آپ کو نسبت اور جو محبت اور جو عقیدت ہے وہ بہت، اور پھر اس میں سلام رضا نظر آتا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ ایسی چیزیں ہیں. اس آپ کے شعری مجموعے ہدایت بخشش کی جو فنی محاسن ہے اس پر میں چاہوں گا تبصرہ فرمائیں مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. بلا شبہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ جس سمت سے دیکھیں وہ اعلیٰ حضرت ہی نظر آتے ہیں، وہ امام ہی نظر آتے ہیں، اور ایسے مسلم امام ہیں کہ ہر فن میں جو شخصیات گزری ہیں انہوں نے امام تسلیم کیا کہ اس فن کے اندر، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ملک سخن کی شاہی، تو یہاں بھی جب تشریف لے کر آئے تو بڑے بڑے شعراء یقیناً گزرے، شاعری ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی ہے، لیکن بہت سارے شعراء میں جو نعت گو شعراء ہیں بہت کم ہوتے ہیں. اور نعت گو شعراء کے اندر بھی جب وہ نعت گوئی کرتے ہیں تو کہیں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنی جذبات کا، خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھی کئی نعتیں انہوں نے کہی ہوتی ہیں. لیکن خود سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نعت گوئی کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ دو دھاری تلوار ہے، اور اس کے اندر اگر حد سے بڑھیں گے تو الوہیت کی طرف چلے جائیں گے، اور ذرا سی بھی کمی کی تو وہ تنقیص کی طرف چلی جائے گی، اور دونوں سمتیں جو ہے وہ ہلاک اور خسران کی طرف لے جانے والی ہیں، ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں. تو نعت شریف کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پھر جیسے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہیں کہ مستقل صرف شاعری ہی فرماتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ خاص آپ پہ کرم ہے، حضور کی عطا ہے، حضور کی شفقت اور محبت ہے کہ بس جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کی توجہ گئی، نعت کہنا شروع کر دیا. فی البدی نعت شریف پڑھا کرتے تھے، فی البدی نعت شریف کہا کرتے تھے. تو یہ جو ہدایت بخشش یہ صرف ایک حصہ ہے. کئی کلام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے رقم فرمائے، کئی کلام لکھے، لیکن وہ سارے کے سارے جمع نہ ہو سکے، یہ ایک حصہ ہے. اب اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو اشعار ہیں، ایک تو اس کے اندر ہمیں اس چیز نظر آتی ہے کہ قرآن و سنت کی ترجمانی، یعنی آپ نے صرف خیالات کا اظہار نہیں فرمایا، صرف عقیدتوں کا اظہار نہیں فرمایا، نظریات اور عقائد کو قلم، نظریات اور عقائد، اور وہ سارے کی ساری جہاں بھی ہمیں اشعار نظر آئیں گے پیچھے کہیں نہ کہیں قرآن و سنت سے اس کی روشنی ہمیں نظر آئے گی. اچھا مفتی صاحب، ہم آپ سے مزید بات کریں گے اس حوالے سے، چونکہ یہ ایک مزید اس کا حصہ باقی ہے جواب کا. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں RYQ TV کی جانب سے خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے آپ کے ایام، یہ جو تاریخیں ہیں یہ آپ کے عرس کے ایام ہے، اور اس میں عشرہ اعلیٰ حضرت بھی منایا جاتا ہے، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں. RYQ TV نے آج جو پروگرام ترتیب دیا اس میں آپ کی شعری محاسن کے حوالے سے اور ہدایت بخشش کے حوالے سے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، اس پر تبصرہ میں چاہتا ہوں مکمل فرمائیں. ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا خاص طور پہ ہدایت بخشش میں اگر ہم دیکھیں تو ہر شعر جہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو ارشاد فرمایا، کہیں نہ کہیں قرآن و سنت کی ترجمانی ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اس کے اندر ہمیں عقائد بھی نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں نظریات بھی نظر آتے ہیں، اسلام کا دفاع بھی نظر آتا ہے، پیغمبر اسلام کی شان اور آپ کی عزت و ناموس کا دفاع بھی نظر آتا ہے. اور دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی تمام تر مسائل کا محور و مرکز ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے ساتھ ساتھ حضور سے جس کی نسبت تھی آپ نے اس کی بھی مدح فرمائی ہے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور غوث پاک کی منقبت نظر آتی ہے، تو وہاں خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی شان نظر آتی ہے، اہل بیت اطہار کی شان نظر آتی ہے ہمیں، اور سلام رضا کے اندر بھی ان سب کو آپ عقیدتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر ایک دوسرا سلام رضا نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، مطلب وہ ایک ایسی عظیم الشان پہچان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اور ہر جگہ آج تک وہ صدا اسی طرح گونج رہی ہے. اور مجھے تو لگتا ہے یہ جان رحمت کی ترکیب ہے نا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے عطا ہوئی ہے. بلا شبہ یہ جان رحمت کی ترکیب کہیں نظر نہیں، کہیں شعری ادب میں نظر نہیں آتی. جو وہاں مقبول، یعنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا مقبول ہے، تو ہر جگہ بس قبولیت اس کو اور شاقان رسول کی بارگاہ میں نصیب ہو گئی ہے. پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو صرف وہ شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ میں 3 کمال یکجا میں نظر آتے ہیں. کمال درجے کی فقیہ،
کمال درجے کے شاعر اور کمال درجے کے عاشق. اس لیے آپ کے شعر کے اندر ایک ایک شعر کے اندر عشق ہمیں ہر جگہ پہ نظر آیا اور شریعت کے دائرے کے اندر ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے. تو یہ خاص طور پہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت ہدایت کی بخشش کا جو آپ کا جو مجموعہ ہے نا, اور پھر ایک کیفیت یہ بھی نظر آتی ہے کہ صرف اردو کی شاعری نہیں ہے بلکہ عربی بھی اس کے اندر آ رہی ہے, فارسی بھی اس کے اندر آ رہی ہے, اردو بھی اس کے اندر آ رہی ہے. تو آپ نے تمام زبانوں کی جو آپ کی مہارت حاصل تھی وہ آپ نے اس کے اندر اپنے جو ہے وہ جا بجا استعمال کی ہے اور ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے خوبصورت پیرائے کے اندر ایسے استعمال کیا کہ جب بھی وہ نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو اس پڑھنے والا بھی ایسا محسوس کرتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں, اور سننے والا بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت کا جو اگر ہم کنز الایمان شریف کو اگر آپ کا پڑھیں ترجمہ یا آپ کی شاعری پڑھیں, ایک چیز اس میں جو عشق کے حوالے سے بتائی وہ تو ہے ہی, لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے, جو تعظیم ہے, وہ بڑی واضح نظر آتی ہے. کسی بھی دیگر تراجم میں دیکھیں ہم اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان شریف کو دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مخاطب فرمایا وہاں پر اعلیٰ حضرت ایسے خوبصورت انداز میں اس کو ترجمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لگتا ہے کہ کوئی عاشق صادق ترجمہ کر رہا ہے.